السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 تا 39 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے سامنے آج کی سب سے اہم خبر، ہم نے سرجیکل سٹرائک کی تو بھارت نصاب میں پاک فوج کے قصے پڑھائے گا، یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا۔ جنرل راحیل شریف نے خود کو بہترین سپہ سالار ثابت کیا، مشاورت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم الوداعی عشائیہ میں خراج تحسین۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف سے کل آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہوئی۔ نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی نام سامنے آ رہے ہیں، 4 نام سامنے آ رہے ہیں۔ فائنلی کیا ڈیسیژن لیا جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے آج۔ اور مسئلہ کشمیر پر ثالثی سے معذرت، پاکستان بھارت پائیدار مذاکرات کریں، برطانوی وزیر خارجہ۔ مقبوضہ وادی میں تشدد پر تشویش ہے اور دیگر اہم خبریں بھی میرے سامنے ہیں، اور یہ تمام تر خبریں آج پروگرام میں گفتگو کا حصہ رہیں گی۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو، شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سعید آسی صاحب۔ سعید آسی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں گفتگو کا آغاز ان خبروں سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن سعید آسی صاحب اس سے پہلے میں آپ سے کل کے واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ آج میں نے نوائے وقت میں بھی اس حوالے سے خبر دیکھی، اور کل جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کہاں دیکھ رہے ہیں شہر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ چونکہ میری ذات سے ریلیٹ کر رہا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس پر ڈیٹیل بات کروں۔ انتظامیہ کے نوٹس میں آ گئی یہ بات۔ تو بہرحال اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، خاص طور پہ لاہور میں پچھلے 1-2 مہینے سے تسلسل کے ساتھ جس طرح رہزنی کی وارداتیں ہو رہی، اوباش نوجوان دندناتے پھرتے ہوتے ہیں گلیوں محلوں میں، سڑکوں بازاروں میں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کئی وارداتیں ہمارے اپنے علاقے میں بھی جہاں میں رہتا ہوں وہاں تقریباً ڈیلی بیسس پر یہ وارداتیں ہو رہی۔ وہ نوجوان آتے ہیں، کسی بھی خاتون کو گن پوائنٹ پر روکتے ہیں اور سنیچ کرتے ہیں اس کے زیورات اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو یہ ہم کافی ہم نے پولیس تک یہ رپورٹیں درج بھی کرے۔ میں چونکہ اپنے علاقے کی ویلفیئر سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور اس ناطے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو ایسا ہی پھر رات میرے گھر کے سامنے، جب میں آفس سے گھر آیا ہوں تو میرے گھر کے سامنے کچھ ایسے ہی اوباش نوجوانوں کی ٹولی ایک اکٹھی تھی، اور بڑے وہ شور شرابہ، گالی گلوچ یہ وہ اس میں مصروف تھے۔ تو مجھے شک گزرا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ وارداتوں میں ملوث ہیں۔ تو میں نے انہیں جا کے روکا، میں نے کہا آپ یہ بدتمیزی نہ کریں، یہ ایک شہری آبادی اور یہاں آپ جس طرح شور شرابہ کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر ریئیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے مجھ پر باقاعدہ اٹیک، یعنی کہ بڑے میری طرف ایسے اللہ کا کرنا ہوا، وہ تو میں نے خود اپنا تحفظ کیا، بچایا، اور میرے بیٹے پھر آواز سن کے باہر نکلے تو ان پر باقاعدہ ٹارچر کیا، ایک میرے بیٹے پر ٹارچر کیا، اور پھر وہ بہت غلیظ گالیاں دیتے ہوئے، سنگین دھمکیاں دیتے ہوئے وہ رفو چکر ہو گئے۔ بہرحال یہ چیف منسٹر کے دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ایسے معاملات، اور دیکھیے ڈیلی اخبارات میں یعنی کہ حکومت زچ بھی ہوتی ہے، ہاں یہی بات ہے نا، حکومت زچ بھی ہوتی ہے۔ پھر ایسی جب ہم خبریں چھاپتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی کمپین کے طور پر یہ ایسی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ جس کو درد ہوتا ہے وہی محسوس بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے۔ اگر ہم مسائل کی نشاندہی نہ کریں تو پھر کیسے حکمرانوں کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ تو یہ واقعی یہ اس وقت سوچنے والی بات ہے کہ جس پولیس پر آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جس طرح اس کو جدید اسلحہ سے مزین لیس کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ ڈولفن فورس ایک بنائی ہوئی اور ایک اور فورس بنی ہوئی، اور کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے بالکل آؤٹ کم کر لیا ہے، قابو پا لیا ہے ہم نے ایسی وارداتوں پر، لیکن جس تواتر سے بڑھ رہی ہے وارداتیں اس کا پس منظر بھی کچھ ہے۔ ایک آپ میں جو اینالائز کر پائے ہوں اس میں یہ ہے کہ جو بے روزگاری جس وسیع پیمانے پر اس وقت ہے، نوجوان نسل جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایک تو پہلے ان کے تعلیم کے خرچے جو خاندان اٹھاتے ہیں ان کے وہ اٹھا کر اگر اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں اور وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا مستقبل آگے تاریک نظر آتا ہے، نوکریاں ہے نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو مسائل کی وجہ ہے
یہ سماجی خاص طور پہ اور یہ جو اسٹریٹ کرائم جو بڑھ رہے ہیں، بیسک وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں لا لیسنس تو اپنی جگہ، یہاں بے روزگاری جو ہے وہ لا انتہا ہے، بے انتہائی درجے تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے سوسائٹی میں. تو وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے پھر یہ نوجوان جو ہے یہ بدکماشی کی طرف آتے ہیں. تو میرا خیال ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. چیف منسٹر کو خاص طور پہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ایک پنجاب کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے بڑی کلیم بھی کیا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے صوبوں کے ساتھ، تو اگر ایسے معاملات ہوتے رہے، ابھی کل ہی دیکھیے یہ ایک سٹیج اداکارہ کو قتل کیا گیا ہے، وہ جو بھی اس کا پس منظر ایک واردات ہوئی ہے ظاہر ہے. تو میرا خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے، انہیں کوئی ایسا پیونیٹیو ایکشن لیں جس کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ ایسی وارداتوں سے باز آئیں. تو بہرحال یہ یعنی کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ اس نے کیا سٹیپ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سعید آصف صاحب، جو سیف سٹی کے نام پر پروجیکٹس شروع کیے گئے تھے، کچھ فورسز تشکیل دی گئی تھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فورسز تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئی؟ اگر صرف لاہور شہر کے امن و امان کے حوالے سے کی جائے تو یہ فورسز کافی نہیں ہے لاہور شہر میں کام کرنے کے لیے؟ جس کو ہم پولیس کلچر کہتے ہیں، سٹیپ تو یہ لے لیتے ہیں، اصلاحی اقدامات اٹھا لیتے ہیں، بہت یعنی کہ فیسیلیٹیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک ذہنیت ڈیولپ ہوئی ہے نا پولیس میں، جس کو ہم پولیس کلچر کہتے ہیں، وہ نکل نہیں پایا ابھی تک. اور وہ یعنی کہ عوام کا محافظ بننے کی بجائے عوام کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. اب یہی معاملہ دیکھیے، اگر کوئی اپروچ کرے، ہم تو چونکہ چلے ہماری کسی طریقے سے ہم میڈیا میں ہماری رسائی ہو جاتی ہے، عام آدمی بیچارہ جتنا خوار ہوتا ہے پولیس تھانوں میں جا کر، اور جس طرح انہیں تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے خاص طور پہ، اور جس طرح انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ یہ معاملہ، اور میں نے تو کئی واقعات میں دیکھا ہے کہ مدعی جو ہے نا، یہ تو بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہ سڑکوں پر اس طرح سے موبائلنگ کرتے ہیں، سڑکوں پر اس طرح سے موجود رہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ایسا کوئی. کل آئی جی صاحب نے رپورٹ بھی طلب کی ہے اسی ڈولفن فورس کے حوالے سے کہ اس کے جوان اصل جو ان کا کام ہے وہ کرنے کی بجائے کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ایسا ایک ذہنیت ایسی بن جائے، اس کلچر سے در حقیقت ہمیں نجات دلانے کی ضرورت ہے جو ایک ڈیولپ ہو چکا ہے. اس فورس، یہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے، اس کو حقیقی معنوں میں عوام دوست جب تک نہیں بنایا جائے گا، جب تک ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی، جب تک پولیس کلچر کا جو ایک تصور، ایک امیج جو ڈیولپ ہوا ہے، اس کو ایک اصلاحی نقطہ نظر سے صحیح نہیں کیا جائے گا، میرا خیال ہے خرابیاں دور ہونے کی بجائے زیادہ ہوں گی پھر اس سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سپاہ سالار کے حوالے سے. ہم نے سرجیکل سٹرائک کی تو بھارت نصاب میں پاک فوج کے قصے پڑھائے گا، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کہتے ہیں. بہت خوبصورت بیان دیتے ہیں، بہت شاندار، اور جس قسم کی عظیم اور شجاع شخصیت کے مالک ہیں اسی طرح سے شجاعت پر مبنی بیان دیتے ہیں. ایک بیان سن کے انہیں قوم کے جذبے بلند ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے عرفانہ، سب سے پہلے تو میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو مثال قائم کی ہے ایک اپنی ٹرم پوری ہونے پر واپس جانے کی، گھر جانے کی، میرا خیال ہے وہ باعث تقلید ہونی چاہیے. اس فورس میں، مسلح افواج میں بدقسمتی سے جو ایک روایت ڈیولپ ہوئی، یہاں ایک جو خناس پلتا رہا ذہنوں میں کہ کسی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کو چلنے نہیں دینا، اور اس وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں، کوئی 33-34 سال یہاں جرنیلی آمروں کی حکمرانی رہی، اور اس کی وجہ سے ہی پھر جو بھی جمہوری حکومت آئی اس کے سر پر خوف اور خطرے کی تلوار لٹکتی رہی، اور اسی خوف و خطرے کی فضا میں انہوں نے جیسے تیسے حکومت کی، اور وہ بھی یعنی کہ آدھی منزل گزرنے کے بعد انہیں ٹوپل کر دیا جاتا تھا. تو میرا خیال ہے اس آرمی چیف نے کم از کم یہ تو ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے جس طرح ایک ان کو انگیخت کیا جاتا تھا، جس طرح ان کے حق میں نعرے لگائے جاتے تھے، پوسٹر لگائے جاتے تھے، ان کو یعنی کہ وہ ہر مرض کی دوا سمجھ لیا جاتا تھا، اور اس کی بنیاد پر ایک مخصوص ایجنڈا رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ بس یہی ہے، یہ جو کرپٹ نظام ہے اس سے خلاصی دلائیں کہ کرپٹ نظام ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہونا اپنی جگہ پہ ہے. اگر اس کوئی بساط لپیٹنے کے لیے کوئی غیر جمہوری عناصر سامنے آتے ہیں تو میرے خیال ان کو اتنا ہی کنڈیم کیا جانا چاہیے. تو اس حوالے سے آرمی چیف نے یہ اچھا ایک سٹیپ لیا کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 9 مہینے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہ اپنی ٹرم میں توسیع نہیں لیں گے، جیسا کہ پہلے ایک روایت رہی ہے. تو انہوں نے اپنا یہ عہد نبھا کر دکھایا. پھر
ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم اگر تھوڑا سا انالیسس کریں اس ایک مہینے کے دوران جس طرح قیاس کی فضا بنائی گئی, ان کی ریٹائرمنٹ قریب یعنی کہ جب آ رہی تھی, تو جس طرح ایک پروپیگیٹ کیا گیا کہ بس اب جو حکومت ہے وہ صبح گئی یا شام گئی والی بات تھی. تو اس میں بھی انہوں نے پھر آرمی چیف صاحب نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر کے ایک انڈیکیشن دے دی, ایک ٹھوس پیغام دے دیا کہ انہوں نے جو اعلان کیا تھا کہ حکومت بھیجنا چاہتے ہیں, آپ بھیجیں, خوشی خوشی بھیجیں, لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹیکل کرنے کا. ہاں, تو ایسا ہے کہ یہ ایک قسم سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے, جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی طے کیا جائے, اپنے ادارے پر جو ایک سٹگما لگا ہوا تھا ایک جرنیلی آمریت کے حوالے سے, وہ بھی انہوں نے دھویا ہے, ادارے کو کا تقدس انہوں نے بحال کیا, اور اس طرح جمہوریت کو سٹرینتھ کرنے کی انہوں نے بنیاد رکھی. اب باقی جو معاملہ ہے, اب ان کی کل جو الوداعی تقریب تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو اس میں جو جن خیالات کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ انڈیا کو یہ جو ایک باور کرایا ہے کہ اگر آپ نے سرجیکل سٹرائک کی تو پھر نصابوں میں ہی پاک افواج کے قصے سنے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے, اس وقت دونوں پاکستان اور انڈیا, یہ پوری دنیا کو کان ہونا چاہیے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اور اگر انڈیا جس طرح اگریشن پہ اترا ہوا ہے, اگر اس کی ایسی سازشوں سے جنگ کی نوبت آتی ہے تو وہ محض سرجیکل سٹرائک تک نہیں رہے گی, محض روایتی جنگ نہیں ہوگی, وہ ایٹمی جنگ ہوگی, اور اس کے بعد تو قصے سنانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا. نصابوں کی میں رکھنے کی بات تو اپنی جگہ, کوئی قصے سنانے والا بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو عالمی قیادتیں ہیں وہ اس صورتحال, اس سنجیدگی, اس مودی سرکار جو جنونیت میں جس طرح آگ کو بھڑکا رہی ہے, آگ کے ایندھن کو الاؤ دے رہی ہے, اور ہمیں بھی اشتعال دے رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ الجھے جنگ کے ساتھ, تو میرا خیال ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی اب دیکھیے اصل انجام کی بات مودی سرکار کی آپ نے کی اور جنونیت کی بات کی ہے, تو جب میں نے وہ آپ دوست کا حملہ سنا اور میں نے سنا کہ جی یہ سی پیک کے حوالے سے بڑے مروڑ ہیں بھارت کو, وہ پہلی دفعہ جب وہ خبر میرے کان میں پڑی تو میں نے ایک دم سے سنتے بے ساختہ کہا تھا کہ مشن دوارکا بھول گیا لگتا ہے بھارت, کیونکہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, پتہ نہیں لگتا ہے ماضی بھول چکا ہے, اپنے انجام کو بھول چکا ہے, کیا مطلب ایسی چیز ہے جو اب بھی اس کو اتنا اس میں اشتعال پیدا کیے ہوئے ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. ابھی دیکھیے عرفانہ, انڈیا نے 3 جگہ مسلط کی ہم پہ. ایک جنگ تو وہ قائد اعظم کے وقت جب قائد اعظم حیات تھے, اور جب انڈین فورسز نے چڑھائی کی, یہ کشمیر پر چڑھائی کی اور اس کے ایک حصے پر تسلط جمایا, تو اس وقت قائد اعظم نے حکم دیا تھا, یعنی کہ اس وقت ہماری پاکستان کی مسلح افواج کے جنرل ڈگلس, جنرل گریسی جو ہے وہ تھے کمانڈر ان چیف. تو قائد اعظم نے انہیں حکم دیا کہ آپ یہ جو انڈین نے ایگریشن کی ہے تو آپ اس پر اٹیک کر کے یہ خالی کرائیں اسے. لیکن وہ جنرل گریسی جو ہے اس کے ذہن میں ایک منافقت تھی, بامر مجبوری ظاہر ہے, ایک یہ تقسیم کا عمل ہوا تھا جس میں پاکستان کا قیام کئیوں کی خواہشات کے برعکس عمل میں آیا تھا. تو جنرل گریسی جو ہے وہ بھی اسی سازش کا, ایک ماؤنٹ بیٹن نے جو ایک سازش کی تھی اسی کا ایک حصہ تھا. چنانچہ اس نے پھر کیٹیگریکلی قائد اعظم کو ایک جواب دیا کہ میں تو پابند ہوں, اپنے جو انگریز جرنیل ہے اس کی ہدایات کا پابند ہوں. تو اگر اس وقت ہی یہ قائد اعظم کے احکام کی تعمیل کر کے افواج پاکستان جنرل گریسی کی قیادت میں وہاں جاتی تو میرا خیال ہے یہ کشمیر کا ایشو پیدا ہی نہ ہوتا, اسی وقت سیٹل ہو جاتا, اسی وقت سنب ہو جاتا انڈیا اور اس کے عزائم خاک میں مل جاتے. لیکن یہ نہ ہو سکا, جس کی وجہ سے پھر یہ لنگر آن ہوا مسئلہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ پیدا ہی برطانیہ کا پیدا کیا ہو جس نے متنازع بنایا. حالانکہ دیکھیے تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا اس کے تحت جو یعنی کہ ایک واضح طور پر جو لائن آف ایکشن دی گئی تھی خود مختار ریاستوں کے حوالے سے کہ انہوں نے یعنی کہ وہ جہاں ہندو اکثریتی آبادی ہے وہ الحاق کر لیں انڈیا کے ساتھ, جہاں مسلم اکثریتی آبادی وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں. تو یہ ایک طے شدہ ایک فارمولہ تھا, اور اس سے پہلے بھی ایک رائے ڈیولپ ہو گئی تھی قیام پاکستان سے پہلے. جو کشمیری عوام ہے ان کی قیادت نے ایک نمائندہ اجتماع کر کے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہوا تھا. یہی ایک سچویشن تھی جس کی وجہ سے پھر چونکہ
سوری بھارتی جو قیادت ہے اور جنہوں نے ملی بھگت کی ہوئی تھی اس وقت، وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اس کے ساتھ ایک انٹریگ کی ہوئی تھی کہ پاکستان کو ٹھیک ہے ایک مجبوری کے تحت آپ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے آپ اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، لیکن اس کو کمزور کرنا ہے، اس کو کمزور کر کے پھر یعنی کہ جو اکھنڈ بھارت کا ایک ان کا منصوبہ تھا اس میں شامل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جو گڑبڑ یہ پیدا ہوئی کہ پھر اسی سازش کے تحت کشمیر کو متنازع بنا دیا گیا۔ صحیح۔ اگر برطانیہ اس وقت چاہتا تو یہ کبھی مسئلہ پیدا نہ ہوتا، کبھی متنازع نہ ہوتا۔ برطانیہ تو شاید اب بھی نہیں چاہتا مسئلہ کشمیر پر، جب سالسی کی بات ہوئی ہے تو معذرت کر لی اس نے کہا جی آپ کا آپسی معاملہ آپ خود نمٹائیں اس کو۔ جی بالکل، اس کی نیت تو شروع دن سے ایسی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ اس حوالے سے انٹریگ میں شامل ہے اور متنازع بنانے میں اس کا پورا کردار ہے۔ اب بھی اگر یعنی کہ ہم نے اس خطے کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا ہے اور بھارتی عزائم جو ہے اس خطے اور پوری دنیا کی تباہی کی نوبت لانے والے اس سے بچانا ہے، تو پھر اس مسئلہ کو، یہ جو ڈسپیوٹ ہے، دیرینہ ڈسپیوٹ جو پاکستان اور بھارت کے مابین ہے، پچھلے 69 سال سے چل رہا ہے، جس میں کشمیری عوام نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں، مالی قربانیاں دی ہیں، کیا وہ اب وہ رائے گاہ جانے دیں گے اپنی قربانیوں کو؟ وہ تو ظاہر ہے ان کی جدوجہد آزادی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اب بھی پاکستان نے 2 دن پہلے جو اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے اس کے روبرو ایک قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پر منظور ہوئی اور جس میں حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا انسانی بنیادی حق کے طور پر۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے UN پلیٹ فارم پہ، اس کو آگے لے کر اگر چلا جائے تو یقینی بات ہے کہ کشمیری عوام جو سٹرگل کر رہے ہیں حق خود ارادیت کے لیے، انہیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی، ان کی جدوجہد بارآور ہوگی۔ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے اس کا حل بھی کشمیر کے مسئلہ کے حل کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ یہ مسئلہ حل ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں، تو یقینی بات ہے کہ پھر سید آصف صاحب، جیسے ہمیشہ یہی بات کی جاتی ہے کہ بون آف کنٹینشن تو بھارت اور پاکستان کے درمیان میں کشمیر ہے، اگر مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہے تو شاید سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے ایسا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ہمارے اور بھارت کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا؟ جی بالکل، 100%۔ جو دوسرے مسائل ہیں انڈیا اور پاکستان کے، وہ بھی اس مسئلے کی کوکھ میں سے انہوں نے جنم لیا، مثلا پانی کا ایشو جو ہے، اسی وجہ سے تو کشمیر پر انڈیا نے تسلط جمایا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بحیثیت ہمسایہ بھارت ایک اچھا دوست یا اچھا ہمسایہ، چلیں دوست نہ بھی کہیں لیکن ایک اچھا ہمسایہ ہی صحیح، وہ اچھا ہمسایہ ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ہمسائیگی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یا فرائض کیا ہوتے ہیں، وہ ادا کر سکتا ہے انہیں؟ کبھی نہیں، کوئی توقع نہیں اس سے۔ پھر ہمارے مسائل کیسے ختم ہوں گے؟ مسائل یہی ہے نا کہ عالمی برادری جو ہے، اقوام عالم وہ احساس کرے اس وقت جتنی ٹینشن ہے انڈیا نے پیدا کی ہوئی، وہ دباؤ ڈالے، پریشر بڑھائے، منافقتیں ترک کرے انڈیا کے ساتھ کے حوالے سے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو ایک پالیسی اختیار کی جاتی ہے، جو منافقانہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، اس سے عالمی قیادتوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، حقائق کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انڈیا اگریشن پہ اترا ہوا ہے تو عالمی قیادتیں اس کا ادراک کریں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی قوتیں اس وقت، یہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو پھر یہ کوئی محدود جنگ ہوگی یا پہلے کی طرح روایتی جنگ ہوگی، پھر تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس اپنی بقا کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اپنے ایٹمی بٹن کو دبانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر یہ نوبت آ گئی تو پھر یقینی بات ہے پھر، اور یہ اب دیکھیے جب امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم پھینکا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے جو شہر، اور جس طرح تباہی ہوئی تھی اس وقت، یہ یعنی کہ اس وقت جو دوسری جنگ عظیم کا جو تھا 1930-35 کے درمیان تھا کا یہ عرصہ تھا، اور وہ ابتدائی شکل تھی ایٹم بم کی۔ آج جو ایٹم بم ہے جہاں جہاں بھی ہے وہ جدید شکل میں ہے اور انتہائی خوفناک ہے۔ اس سے جو تباہی ہونی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جتنی تباہی ہونی ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ایٹم بم چل گیا اس خطے میں تو پھر یہاں کوئی اس کی تباہی کی داستانیں سنانے والا بھی نہیں ہوگا، پچھتانے والا بھی، پچھتاوے کا احساس کرنے والا بھی یہاں کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے سید آصف صاحب کہ دونوں ملک چاہے پاکستان یا بھارت کی بات کریں، یہ بات تو کرتے ہیں جنگ کے حوالے سے، لیکن کیا جنگ کرنا افورڈ بھی کر سکتے ہیں یا جنگ کر بھی سکتے ہیں؟
دیکھیے جس نے ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے پاکستان کی سالمیت کو کمزور کرنے کا، اس سے تو کچھ بعید نہیں. افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس جنگ کے نتائج کتنے خوفناک ہوتے ہیں. اتنی بڑی بیوقوفی کوئی ملک کر سکتا ہے، کوئی ملک کر سکتا ہے کہ ایک ملک کو تباہ کرنے کے لیے پہلے وہ خود کو تباہ کرے، اس کے بعد تباہ کرے گا خود کو. اچھا، جب جنونیت، بات تو یہی ہے نا کہ وہ عقل کی بات تو نہیں نہ ہوتی جنونیت میں، اس میں تو سوچ سمجھ کے جو ہے معاملات وہ معاف ہو جاتے ہیں. جب یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ خناس سما جائے کہ اس کے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہے، جیسا کہ انڈیا نے یعنی کہ معاہدے کیے ہوئے امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ کے ساتھ جو ایٹمی دفاعی تعاون کے جو معاہدے کیے ہوئے، اور جس طرح ہتھیار اس نے پھر اکٹھے کیے ان ممالک ان معاہدوں کی بنیاد پر، اور اب تو وہ خود بھی انہوں نے اسلحہ ساز فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں انڈیا نے، اور اسی زوم میں وہ بڑکے بھی لگاتا ہے، بڑھ بھی مارتا ہے. اور کئی بار سابق جو انڈیا کا آرمی چیف تھا جو ایس کے سنگھ، جو آج کل میرے خیال ان کی کابینہ کا حصہ بھی ہے، تو اس نے تو باقاعدہ یہ بڑھ ماری تھی کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ اسلام آباد اور بیجنگ کو ٹوپل کر سکتے ہیں بیک وقت. کوئی اس نے ٹائم لیمٹ دی تھی کوئی 80-90 گھنٹے اس دوران. تو کیا پاکستان سے دہلی بہت دور ہوگا؟ اگر اسلام آباد یہی بات ہے نا، تو پاکستان سے بھی تو دہلی دور نہیں ہے نا. اب تو وہ وقت نہیں ہے جب دہلی دور تھا. ابھی یہ جو نمائش ہو رہی کراچی میں ہمارے اسلحہ کی جو نمائش ہو رہی، اس میں ایک شاہین میزائل 3 بھی رکھا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ یعنی کہ اتھینٹیکیٹڈ ایک رپورٹ ہے کہ وہ جتنی اس کی رینج ہے اور جس شدت کے ساتھ وہ اپنا ایٹمی وار ہیڈ لے کر جاتا ہے، وہ چلے گا تو 3 منٹ کے اندر پورا دہلی تباہ ہو جائے گا. یہاں سے پاکستان سے چلے گا، دہلی پہنچے گا، 3 منٹ کے اندر وہ تباہ کر دے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. یہ جو بھارتی سورماؤں کا ابھی بھی جو حشر ہو رہا ہے کنٹرول لائن پہ جوابی کارروائیوں میں، وہ تو سامنے لاتے نہیں ہیں نا میڈیا کے سامنے، جتنا ان کا جوابی کارروائیوں میں نقصان ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ خناس جو ہے الٹیمیٹلی پھر لے ڈوبے گا. اگر کسی نے کوئی کردار ادا نہ کیا، کسی کو یہ احساس نہیں ہے عالمی قیادتوں میں سے کہ انڈیا کی کارستانیوں کی وجہ سے پوری دنیا کی تباہی کی نوبت آ سکتی، تو پھر ٹھیک ہے. اگر انہیں احساس نہیں ہے تو پھر اس تباہی کی نوبت سب برابر کے ذمہ دار ہوں گے. یہی قسمت میں لکھا ہے تو پھر یہ ہو کر رہے گا، ورنہ عالمی قیادتوں کو جنونی بھارت کے ہاتھ روکنا پڑیں گے. اس کے بغیر اب چارہ کار نہیں. اور اس کے ہاتھ روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور کشمیری عوام کو اس تصواب کا حق دے کر ان کی رائے لی جائے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے، انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگر یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے تو پیچھے کوئی تنازع کی کوئی وجہ رہ نہیں جاتی. پھر پانی کا مسئلہ بھی اب آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا، دوسرے جو چھوٹے موٹے تنازعات ہیں وہ بھی حل ہوتے رہیں گے. لیکن مین جو مسائل کی جو یعنی کہ ایک جڑ ہے، بون آف کنٹینشن ہم جس کو کہتے ہیں، تو وہ تو کشمیر ایشو ہے. اس کے حل کے بغیر امن اور آشتی کی توقع نہیں کی جا سکتی. چلیں، یہ تو کشمیر کی بات ہوئی کہ کشمیر کے بغیر اگر پانی کے حوالے سے بات کی جائے تو بھارت کی آبی حریت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بھارت پانی روکنے کے در پہ بھی ہے، اور جب بات کی جاتی ہے کہ عالمی بینک سے اس حوالے سے بات کر لی جائے تو اس پہ بھی بھارت کو تکلیف ہے. کہیں کسی ایک محاذ پہ تو ٹھہرے بھارت. یہی پانی کا جو ایشو ہے نا، اس وجہ سے ہی انڈیا نے تسلط جمایا تھا کشمیر پر، کیونکہ یہ پانی آتا ہے کشمیر کے راستے سے. پاکستان جو سندھ طاس معاہدے کے تحت جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے تھے، وہ سارے کشمیر سے ہو کر ادھر آتے ہیں. تو انڈیا نے کشمیر پر تسلط اس لیے جمایا تھا، اس کی نیت میں یہ خناس، یہ فطور تھا کہ وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی سلامتی کمزور کر سکتا ہے، اسے بھوکا پیاسا مار سکتا ہے. اب دیکھیں جب پانی وہ روکتا ہے تو یہاں ریگستان کی کیفیت بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جب اس کے پاس یہ پانی کا ہتھیار ہے، تو جب یہ برسات کے موسم میں فالتو پانی ہوتا ہے تو وہ سارا پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک اس نے ہتھیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو سیٹل ہوگا تو یہ پانی کا ایشو بھی آٹومیٹکلی سیٹل ہو جائے گا. لیکن انڈیا اپنے تئیں تو یہ مسئلہ حل کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت تو پاکستان کی سلامتی کمزور کرنے کی. اس کے لیے بہر صورت
عالمی قیادتوں نے، عالمی اداروں نے کردار ادا کرنا ہے. اگر صحیح. برطانیہ منافقت ترک کر دے، جس سید نے آصف صاحب کس کس کی منافقت تک کروائیں گے ہم؟ اگر بات کی جائے گوروں کے حوالے سے تو گورے ہوں یا کالے ہوں، وہ تو پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے دفاع کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے در پہ ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق لینے کے لیے کیا دوسروں سے اس طرح سے ثالثی کا مطالبہ کرنا چاہیے ہے، یا اپنے آپ کو پالیسیز کے ذریعے اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ مطالبات لے جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے؟ اصل میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کی کیوں درپے ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو قوتیں اسلام دشمن قوتیں، جن کو ہم ہنود و یہود و نصارہ کا نام دیتے ہیں، تو وہ مسلم امہ کی سلامتی کی درپے ہے. ٹھیک ہے. وہ دین اسلام کی جو رمق ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. صحیح. تو پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا تو ان کے اس ایجنڈے کو زد پڑی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. وہ تو چاہتے تھے کہ جو بطور قوم مسلم امہ جو ہے اس کا انتشار قائم کیا جائے، اس کا اتحاد نہ ہونے دیا جائے. تو اس ایجنڈے پر زد پڑی پاکستان کے قیام کی صورت میں، اور پھر مزید زد یہ پڑی کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. اب پاکستان اسلامی دنیا کی ایٹمی قوت ہے، پہلی ایٹمی قوت. بعد میں ایران بھی اب اللہ کے کرم سے ایٹمی قوت سے ہمکنار ہو چکا ہے. تو ان قوتوں جو لادین قوتیں ہیں، ان کو مزید خطرات لاحق ہوئے کہ یہ تو ہمارے ایجنڈے کے برعکس منتشر ہونے کی بجائے مضبوط ہو رہے ہیں، توانا ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ ساری طاقتیں اکٹھے ہو کر پاکستان کی سالمیت کے درپے ہوئی، اور انڈیا جو ہے وہ اعلی کار ہے اس میں. انڈیا کا اپنا ایجنڈا بھی یہی تھا. اس کو شروع دن سے جو مہابھارت کا ایجنڈا تھا اس میں پاکستان تو کہیں انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. صحیح. تو یہ صورتحال ہے اس میں. لیکن اگر ہم نے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا کی بقا کا کسی نے سوچنا ہے، ویسے تو قدرت کا عمل ہے جو لکھا ہوا ہے ذات باری تعالیٰ کا جو ایک نظام قدرت ہے، اس میں یہ اس میں تو اس سوچ میں تو انسان پر نہیں مار سکتا کہ کیا ہونا ہے آگے. لیکن تدبیر کا راستہ بھی قدرت نے اپنی مخلوق کو سجایا ہوا ہے. تو یہ تدبیر اور تدبر جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اگر تدبیر نہیں ہوگی تو خرابیاں بڑھیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے، جو ٹینشن ہو رہی ہے کنٹرول لائن پہ انڈیا کے وجہ کی جارحیت کی وجہ سے، تو اس کا ازالہ تفکر، تدبر اور تدبیر سے ہی کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو اس میں یقیناً دست قدرت ہے. انسان جو اس وقت عالمی ادارے ہیں نظم و ضبط کے، جنہوں نے ایک آفاقی اصول بنایا ہے پرامن بقائے باہمی کے فلسفے کے تحت، جیو اور جینے دو والا ایک جو فلسفہ ہے، تو اس کے تحت ایک دوسرے کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کا احترام کرتے ہوئے، اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دو طرفہ تعلقات استوار ہونے ہیں. اگر کسی ایک ملک کے ذہن میں یہ خدناس ہے کہ اس نے غلبہ حاصل کرنا ہے، کسی دوسرے ملک کی خود مختاری تاراج کرنی ہے، اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر ظاہر ہے گڑبڑ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو کر پھر وہ پورے دامن گیر ہوگی پورے خطہ. پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. پاکستان کو اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے روابط کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو دیگر ممالک کی نسبت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ روابط مضبوط ہوں؟ جی بالکل کرنی چاہیے. کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں نا، ہم جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت جو دشمن کو تو پاکستان اسی لیے کھٹکتا ہے کہ یہ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت ہے. اس ناطے سے ایک جو قائدانہ کردار ہے وہ بھی پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے. اور اللہ کے فضل سے اب یہ ترکی کے جو پریزیڈنٹ آئے تھے اردوان، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور خاص طور پہ اسی حوالے سے کہ قائدانہ کردار اگر ادا کرنا ہے تو اس میں پاکستان کی اہمیت زیادہ ہے. صحیح. تو یقینی بات ہے، اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں 57-58 جو ہے،
اگر یہی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے تو قدرت نے ان کی سرزمین پر اس خطے میں اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی کا مرہون منت نہ ہونا پڑے. اپنے وسائل خود بروئے کار لا کر یہ ترقی یافتہ ترین ممالک کی صف میں یہ شامل ہو سکتے ہیں. ترقی پذیر ہونا تو اپنی جگہ پہ اتنے وسائل ہیں، اور ہمارے وسائل سے دوسرے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. کم از کم یہ دیکھنا چاہیے ہمیں، کوئی ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے. OIC ایک پلیٹ فارم ہے، لیکن وہاں بھی وہ ایک بے جان قسم کا ادارہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اس میں کوئی جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ٹیک اپ ہی نہیں ہوتے، مفاہمتوں مسرتوں کی نظر ہو جاتے ہیں. ورنہ تو ہم جتنے مسائل، اگر ہمارے اندر کوئی یعنی مسلم ممالک کے اندر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم پر ہی حل ہونے چاہیے. اگر اس کو فعال کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ فرم سٹینڈ اختیار کیا جائے کہ مسلم امہ نے ایک اتحاد کی فضا پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر ہمیں یہ جو فرقہ واریت کی لعنت ہے اس پر قابو پانا ہوگا. اور یہ لعنت بھی ان قوتوں کی ہی پیدا کردہ ہے جو مسلم امہ کو انتشار سے دوچار رکھنا چاہتی ہے. کم از کم ہمیں ان کی سازشوں کا احساس اور ادراک کرنا چاہیے. جب ہم یہ احساس کر لیں گے کہ لات دینی قوتیں جو ہیں وہ متحد ہیں ہمارے خلاف ہمیں منتشر کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہے، جب یہ احساس ہو جائے گا تو پھر ان سازشوں کا توڑ بھی ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. اتنی استعداد صلاحیتیں موجود ہیں مسلم دنیا میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. حکومت کے 3-3.5 سال تو پورے ہو گئے، کیا کہتے ہیں کارکردگی کے حوالے سے حکومت کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ ابھی دیکھیے، اب جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، اب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب ایک سسٹم کے سٹیبل ہونے کی بنیاد بھی پڑ گئی ہے. تو اب بظاہر تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس حکومت کے سامنے. جس طرح ایک فضا بنی ہوئی تھی پچھلے 3 سال کے عرصے میں، یعنی کہ خود جو ایک تحریک چلی اپوزیشن کی، خاص طور پہ تحریک انصاف اور تحریکاری صاحب جو دھرنا تحریک چلائی انہوں نے، اس سے ایک ان کے پاس بھی یہ کہنے کے لیے ایک جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا جا رہا، چلنے نہیں دیا جا رہا ہمیں. تو میرا خیال ہے اب ایسی کوئی فضا ہوگی نہیں ان کے سامنے. آگے اگلا سال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا سال اگلا سال ہی ہے کہ انہوں نے تیاری کرنی ہے ساری جماعتوں نے انتخابات میں جانے کے لیے، 2018 کے انتخابات میں جانے کے لیے. تو یہ جو سال ہے، اب مہینہ رہ گیا اس میں، تو یہ کارکردگی دکھانے کا سال ہے. میرا خیال ہے جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس نے کوئی پالیسی بنائی ہوئی ہوگی اس حوالے سے کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ شو کرے اس سال کے دوران. جو مسائل ہے، مثلا توانائی کا کرائسس جو ہے اس سے عوام کو نجات دلائے. اسی طرح جو مہنگائی ہے، جو ٹیکسوں کی بھرمار ہوتی ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے آئے روز، تو شاید اگلے سال یہ تھوڑا سا اس میں نرمی پیدا کریں اور کوئی زیادہ بوجھ نہ ڈالے عوام پر. اگلا بجٹ جو آنا ہے وہ میرا خیال پیرامیٹرز ہوگا اس حوالے سے کہ حکومت نے کیا کرنا ہے، عوام کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا ایجنڈا اس کا کیا ہے انتخابات میں جانے کا. تو اگر تو بہتری کی بات عوام کو سامنے آئے گی تو یقینی بات ہے پھر ان کے پاس چوائس کا موقع تو عوام کے پاس ہی ہوتا ہے. انہوں نے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگلی قیادت کے لیے کون انہیں قابل قبول ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ساری جماعتیں ان کی آزمائش ہے اگلا سال جو ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام میں کسی حد تک مقبولیت حاصل کر سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ہونے کا حق بھی ادا کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. جو سیاست اب تک ان کی رہی ہے وہ تو اب تو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پیچھے ڈوریاں کون ہلاتا رہا ہے اس سیاست میں اور کیا ایجنڈا تھا، کیا مقصد تھے. ایسی یعنی کہ ایک نیگیٹو اپروچ جو تھی ملک کو اقتصادی طور پر غیر مستحکم کرنے والی جو سیاست ہے وہ افورڈ نہیں ہوتی، عوام سے نہیں افورڈ کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن صحیح معنوں میں اپنا جو اپوزیشن کا کردار ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ادا کرے تو اس سے زیادہ بہتر کوئی اپوزیشن کا کردار ہو نہیں سکتا. ہم تو جمہوریت کا حسن جس کو کہتے ہیں وہ اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک حسن جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے کہ ایک چیک ہوتا ہے اپوزیشن کا حکمرانوں کے سر پہ. ان کی من مانیاں جو ہیں، تللے جو ہیں، ان کی بے ضابطگیاں جو ہیں، ان پر ایک چیک ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور وہ مؤثر چیک ہو
تو حکومت کے لیے مشکل ہوتی ہے پھر من مانیاں کرنے میں. اب تک اگر حکمران من مانیاں کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے حقیقی جو کردار ہے اپوزیشن والا اس سے ہٹ کر کسی اور کردار کا سوچنے لگی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہوئی. تو میرا خیال ہے یہ یقیناً آزمائش ہے ہماری اپوزیشن جماعتوں کی بھی اب کہ انہوں نے کیسے عوام کو اپنی سیاست سے سیٹسفائی کرنا ہے. کوئی متبادل اگر کوئی ان کے پاس پروگرام ہے عوام کی بہتری کا, ملک کی بہتری کا, تو وہ سامنے لائیں پھر. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آخری میرے پاس منٹ ہے, لیکن لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج خواتین پر تشدد کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے. خواتین پر تشدد کا خاتمہ ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ پاکستان کو کن ممالک میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں تو خواتین کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے, 52%. اب جو ابھی تو مردم شماری ہوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ریکارڈ ہے, جو اعداد و شمار ہیں, اس کے حساب سے خواتین کی تعداد زیادہ ہے پاکستان میں. تو ویسے بھی ایک شرف انسانیت کے ناطے بھی خواتین کی جو عزت اور تکریم ہے اس میں اگر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں, جتنے تحفظات خواتین کو دیے ہیں, شاید ہی کسی اور مذہب میں ہوں, شاید ہی کسی اور دین میں ہوں. تو یہ جو ایک پروپیگیٹ کیا جاتا ہے خواتین کی آزادیوں کے حوالے سے, پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, تو وہ سب ایک ڈھونگ ہے, محض پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہاں واقعات یقیناً خواتین پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں, لیکن اگر مؤثر جو قوانین موجود ہیں اس وقت, اور بھی قوانین بنے ہیں, ایک تحفظ خواتین ایکٹ بھی قومی اسمبلی نے منظور کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار مروجہ قوانین, اگر ان پر سختی سے عمل کیا جائے تو میرے خیال کسی کو ضرورت نہ ہو خواتین کے تقدس کو مجروح کرنے کی. بالکل صحیح. پروگرام میں بہت شکریہ تشریف لانے کا سعید آصف صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سعید آصف صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے اپنے حقوق و فرائض کا تعین اگر کر لیا جائے تو شاید کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ خواتین کے حقوق ہوں یا پھر مردوں کے حقوق ہوں, یا پھر ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, آپ کے ایک قوم ہونے کی حیثیت سے حقوق ہوں, انہیں کوئی پامال نہیں کر سکتا ہے. آج ہمیں سوچنا یہی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا تعین کس طرح سے کرنا ہے. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.